نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے صلاح و رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام خواتین و حضرات ناظرین صدیقی ٹی وی فیصل آباد، قابل احترام محتشم جناب حاجی محمد الیاس صاحب نقشبندی مجددی صدیقی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جتنی بھی بہنیں بیٹیاں بڑے چھوٹے جوان اللہ کے یہ ذکر کی محفل جو روزانہ صدیقی ٹی وی فیصل آباد کے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے انعقاد ہوتی ہے اور آپ اپنے گھروں میں ذکر و درود کا گوشہ بنائے ہوئے بڑی خوبصورت کیفیات سے آشنا الحمدللہ آدھے گھنٹے کی یہ حسین جمیل پاکیزہ معطر منور محبوب ترین محفل میں آپ شامل ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، مجھے بھی یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ آپ تمام کو اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی تمام کیفیات لذات حلاوت اپنی رضا کے واسطے سجنے والی اس محفل کو قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل اللہم مالک الملک، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو مالک ملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو اسے تو ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے تو ملک کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو اسے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیادک الخیر، تیری قدرت میں ساری خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کا ترجمہ سماعت کرنے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ میرے قابل احترام تمام یاران طریقت و محبت، شاید میں نے آج آپ کو سلام نہیں بھیجا، آپ کے سلام کے جواب تو موصول ہوئے۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مجھے آپ کو سب کو اللہ عمل نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں بندے کی عزت کا مدار اللہ تعالیٰ کی عطا پر بیان کیا گیا۔ کوئی شخص اپنے طور پر اللہ کے چاہے بغیر نہ عزت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو عزت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جب ساری عزت ہے تو پتہ چلا کہ عزت اسی دربار سے بندے کو ملتی ہے، اور پھر اس کے حصول کے تقاضے بھی وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کاموں کو اپنی طرف سے شریعت کی شکل دے کر اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ جس وقت ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک انسان اپنی زندگی میں عزت چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ عزت کا معنی سماعت کرے، وہ دروازہ بند کرے۔ عزت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بنیادی طور پر علماء نے 3 معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 قوت، نمبر 2 شدت، نمبر 3 غالبہ۔ یہ تینوں معانی اور ان سے منسلک عزت کے چم امور اس عزت کے مفہوم میں موجود ہیں۔ جہاں بھی
عزت پائی جائے گی، اور جس کی عزت ہوگی اس میں قوت ہوگی، اس کے اندر ایک شدت اور پاور ہوگی، اس کا غلبہ مانا جائے گا۔ عزت کا اصطلاحی معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ عزت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلب، عزت اس حالت کو کہا جاتا ہے جو حالت انسان کو مغلوب نہیں ہونے دیتی۔ عرفی طور پر عزت کو عظمت کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ عزت و عظمت دونوں قریب کے الفاظ ہیں۔ یاران محبت، قرآن مجید میں عزت کو مختلف معانی میں استعمال کیا گیا۔ لفظ عزت عظمت کے معنی میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جس طرح فرمایا گیا انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا، تو جس وقت وہ جادوگر رسیاں پھینک رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، وہ کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب آ جائیں گے۔ تو اس میں جو انہوں نے لفظ عزت استعمال کیا تو یہ بامعنی عظمت استعمال کیا۔ فرعون کی عظمت کے صدقے ہم غالب آ جائیں گے، یہ فرعون کے حواریوں کا وتیرہ تھا، مگر رب العزت نے نہ عزت فرعون کو دی اور نہ اس کے ماننے والوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور ان کی پیروی کرنے والوں کو دی۔ تو قرآن مجید کے اس مقام پر عزت بمانی عظمت استعمال ہوا ہے۔ ایک اور معنی قرآن مجید میں ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی کہ منافقین مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے مشورے کرتے ہیں اور ان کافروں سے جا کے باتیں کرتے ہیں، تو ارشاد ہوا ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا لوگ کافروں سے جا کر آسرا ڈھونڈتے ہیں؟ بے شک عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سہارا عطا فرمانے والا ہے۔ برادران اسلام، جس وقت مومن کا وقار کس میں ہے اور کھویا ہوا وقار کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو وقار موجود ہے اس کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے، ابتدائی طور پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو برابری کے مرحلے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے کہ تم متعارف ہو جاؤ، بے شک تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ آج ہمارے ہاں برادریوں کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، رنگ و نسل کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ متعلق ہونے کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، اور پھر نام نہاد روشن خیالی کے لحاظ سے فیشنیبل اور فیشن پرست ہونے کے لحاظ سے لوگ اپنی اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت اس کی ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے، جس کو تقوی زیادہ حاصل ہے، جو اپنے نفس کی زیادہ خلاف ورزی کرتا ہے، جو شہوتوں کو چھوڑ کر رب کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر عزت کا بیان کر کے ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر جن وجوہات پر جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی کا امن تہوبالا ہوتا ہے، اور جن اسباب کی وجہ سے ایک معاشرتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، ان تمام اسباب کی وجہ سے وہ فتنہ کی آگ بھڑکتی ہے کہ ان چیزوں کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہر انسان اپنی عزت کے حصول کے لیے سرگرداں ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآنی سوچ کو جس وقت سامنے رکھا جائے گا تو پھر عزت کا مدار پرہیزگاری ہے، تو ہر بندہ اپنی پرہیزگاری کی طرف متوجہ ہوگا، نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عزتیں اللہ دیتا ہے، عزتیں اللہ عطا کرتا ہے، تمام پرہیزگاری عزت کا سامان ہے۔ اللہ کی عطا پر، اللہ کی مہربانیوں پر توجہ رکھتے ہوئے خطاؤں سے نفرت، گناہوں سے نفرت، نافرمانی سے دوری، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے فرمائے ہوئے فرمان کے مطابق اس کی یاد میں، حضوری میں زندگی گزار لینا، یہی دانائی ہے۔ یاران محبت، جب انسان اللہ کی رضا چاہے گا تو اللہ اسے عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اپنے دل کی صفائی کی طرف انسان متوجہ رہے گا، اور جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ عزت اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ عزت اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب اس کو راضی کر لیا جائے۔
تو اس بنیاد پر معاشرے کے فتنے، معاشرے کے فساد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتوں کا جو معیار ہمیں بخشا ہے، جو اصول اور جو ضابطے اور دستور بتائے ہیں، وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ متقی آدمی صاحب عزت ہے، نیک آدمی صاحب عزت ہے۔ جبراً آپ کسی کو اپنی عزت کے لیے مجبور قطعاً نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دینے کے باوجود عزت تبھی حاصل کریں گے جب اللہ اس کے دل میں آپ کی عزت ڈال دے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے زندگی گزاریں، اپنے دل کی طہارت کا انتظام کریں، اپنے من کی طہارت کا انتظام کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت فرمائیں، اپنے قلب کو روشن کرنے کا انتظام کریں۔ جی ہاں، عزتیں اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ نہ چاہے، جگ سارا چاہے تو کوئی عزت نہیں، اور جب اللہ عزت عطا فرمائے تو پھر آپ سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ذکر نصیب ہو جائے۔ ذکر سے ہی تو دل پاک ہوتے ہیں، درود پاک سے ہی تو دربار رسالت سے حضوری ملتی ہے۔ ساری عزتیں حضور کی غلامی میں ہیں، ساری عظمتیں نبی پاک کی غلامی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے محبوب کے صدقے اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کثرت سے نصیب فرمائے۔ اللہ آپ تمام کو بہت ساری عزتیں دے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے۔ اللہ آپ کو عزتیں بھی دے، عظمتیں بھی دے، رفعتیں بھی دے، نیکی کی توفیق بھی دے، اور درود و سلام کی کثرت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے ہمسفر برادران اسلام، پیارے ملک زبیر بھائی، شیری ملک صاحب، ڈاکٹر حافظ عرفان صدیقی صاحب، جناب شاہد سلیمی صاحب، ہمایوں صدیقی صاحب، محسن خان صدیقی صاحب، پیارے میرے ساتھی جناب زاہد صدیقی صاحب، اور دیگر جتنے بھی خواتین و حضرات شامل بز میں، آئیے اور آدھے ختم خواجگان پڑھتے ہیں، جس سے دنیا کا بھی بھرم ہے، قبر میں بھی بھرم خدا رکھے گا، اور ذکر و درود کی برکت سے انشاءاللہ حشر میں بھی بھرم ہمارا قائم ہوگا۔ ماشاءاللہ پیارے میرے برادر محترم محتشم جناب خواجہ محمد شعیب صاحب نقشبندی سرگودا سے شامل ہیں۔ یہ میرے بڑے ہی پیارے اور عزیز ترین سنگی ہیں، میرے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کی اولادوں کو ساری بہاریں عطا فرمائے۔ کل الحمدللہ آپ کی ایک شہزادی صاحبہ کا نکاح مجھے پڑھانے کا شرف ملا ہے۔ اللہ اس کی خوشیاں آپ کو اور آپ کی سب اولاد کو، سب خاندان کو اللہ نصیب فرمائے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ماشاءاللہ ہمایوں صدیقی صاحب، حاجی محمد الیاس نقشبندی مجددی لاہوری دامت برکاتہم العالیہ نے آج کی محفل میں 2000 مرتبہ درود خضری اور 20 مرتبہ درود تاج کا نذرانہ دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ کی برکت سے اللہ تمام ممبران تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کو بے حساب اجر دے،
اس کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل تمام یاران طریقت و شریعت کو اللہ اپنی رضا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات آمین۔ اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات آمین۔ اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین۔ اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کی نہایت عظیم نیک صالحہ خاتون باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ نے لا تعداد مرتبہ درود و سلام آج کی محفل میں شامل کیا۔ عشق والوں کے آداب، عشق والوں کی تعداد لا تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید استقامت اور حضوری کی کیفیات سے آشنائی عطا فرمائے۔ میرے ہم سفر پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی نقشبندی، آپ نے 1500 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آج کی محفل میں شامل کیا۔ ربوبیت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، اللہ رب العالمین آپ تمام کو درود پاک کی ایسی عادت و محبت عطا فرمائے کہ جسم سے روح جدا ہو جائے لیکن درود و سلام کی کیفیات آشنائی خدا نصیب رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آمین۔ اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین۔ اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین۔ اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین۔ اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین۔ اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین۔ اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین 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 آمین۔ دروشی پڑھو جی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین۔ یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین۔ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آمین۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا
ماشاءاللہ مانا والا سے پیارے امجد نعیم صدیقی صاحب شریک بزم ہوئے، مرحبا۔ اسی طرح میرے برادر عزیز پیارے محسن خان صدیقی، انہوں نے، ان کی ساری فیملی نے مل کر آج 1,00,000 مرتبہ درود و سلام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کا اعزاز پایا۔ اللہ اس اعزاز کو استقامت کے ساتھ برقرار رکھے۔ ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا دوام، استقام اور کیفیات نصیب کرے کہ بس ہر لمحہ درود و سلام زبان پر جاری رہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمایوں صدیقی صاحب اور ان کے بچوں نے، فیملیز نے لاتعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ اس خوبصورت جمیل حسین محفل میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ قبولیت فرمائے۔ اسی طرح ماجی سرکار اور ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر نقشبندی صاحب کی جانب سے ہمایوں صدیقی صاحب نے ہم سب کو سلام عطا کیا۔ وعلیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ ہی انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہی اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ناظرین ذی قدر، پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صدیقی سلمہ الرحمن نے یوٹیوب پر صدیقی ٹی وی فیصل آباد، صدیقی ٹی وی FSD چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو
دعوت دی جا رہی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر چینل صدیقی ٹی وی FSD لکھیں گے تو یہ محفلیں، یہ ذکر و اذکار کی خوبصورت تذکرے انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب چینل پر بھی نصیب ہوں گے۔ رب العالمین فروغ درود و سلام کی عظیم تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو، اس کا ممبر بن کر خود بھی درود و سلام کا عادی اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق اللہ عطا کرے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ آئیے، دعا عبادت کا مغز ہے، جو آرزویں آپ کے من میں ہیں اللہ سے آؤ دعا مانگتے ہیں جو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ محفل ذکر و درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنا احباب نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے جتنا دروشی پڑھا، اللہ قبول فرما کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، درود و سلام کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، درود و سلام کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، درود و سلام کی برکت سے سب کی اللہ تعالیٰ نیک جائز تمنائیں پوری فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے لیے ابھی تک بہترین رشتہ مقدر نہیں، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے اللہ ہر ایک کو بہترین ہم سفر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ ہمارے بیوی بچوں کی خیر فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما، ہماری بیٹی حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کی شہزادی ماجی سرکار کی بیٹی باجی سربت صدیقی جو اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں، نیک صالحہ ہیں، اور اللہ امریکہ میں ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں، علیل ہیں۔ اللہ تو کریم ہے، اپنے کرم سے انہیں شفا یاب فرما، اپنے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اسمارہ باجی کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں اللہ کامیابیاں سرخروبہ آبرو فرما۔ یا اللہ جن احباب نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کا خادم ہونے کی حیثیت سے، اپنے سیدی رضی اللہ عنہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے اللہ مجھ پر بھی لوگ دعاؤں کے لیے اللہ فرما دیتے ہیں میں اس قابل نہیں، تو اپنے کرم سے سب کی دعائیں قبول فرما، تو سب کی دعائیں جائز مرادیں پوری فرما، سب کے گھر بار کا بھلا فرما۔ یا اللہ تو سب پر عنایات فرما۔ یا اللہ تو سب کے ماں باپ کی بخشش کر دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے۔ یا اللہ مغفرت فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہوا اللہ اس کی بخشش فرما۔ عبد المعیز صدیقی کے سسر مہرین بیٹی کے والد گرامی صوفی محمد صدیق نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے درجے بلند فرما، اللہ بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، اسلام کے چاہنے والوں کی خیر فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیکی عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو اللہ قرآن مجید کا قاری بنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت، سب عزتیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ ہر قسم کی پسپائی، رسوائی، ذلت اور ہر قسم کی یا اللہ نافرمانی سے محفوظ فرما، عزت والی، عظمت والی، برکت والی، راحت والی اور تمام بھلائی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنی رحمتوں کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں آپ سب کے لیے دعا گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔